زیارت میں دہشت گردوں کے خلاف کلیئرنس آپریشن مکمل، 15 دہشت گرد ہلاک۔ معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد ہند کے مطابق زیارت میں شہید پولیس اہلکاروں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، خون کا حساب لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیارت میں 9 پولیس اہلکاروں کو شہید اور 5 کے لاپتہ ہونے کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا، امن کی خاطر جانیں قربان کرنے والے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ شہداء کی لازوال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے بزدلانہ حملے امن کو سبوتاژ کرنے نہیں دیں گے۔ کراچی میں سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کا آپریشن، کلدم بی ایل اے کے 2 تربیت یافتہ دہشت گرد گرفتار، 4 کلو بارودی مواد برآمد۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے گرفتار دہشت گردوں کی شناخت مجاہد بلوچ اور فرید بلوچ اور ذاکر کے نام سے ہوئی۔ ملزمان کراچی میں حساس تنصیبات کی معلومات دہشت گرد تنظیم کو فراہم کرتے تھے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نیٹ ورک بنانے میں بھی سرگرم تھے۔ دہشت گرد کمانڈر ساجد بلوچ اور بشیر زیب کی ہدایت پر کراچی میں مقیم تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے فتنہ الخوارج کا دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا۔ کہا، اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کے بہیمانہ قتل کا واقعہ پیش آیا، قتل کی ذمہ داری طالبان قبول کر رہے ہیں، فتنہ الخوارج کا کوئی اعتبار نہیں، کل کو یہ پاکستان میں چوری ڈکیتی کا کریڈٹ بھی لینا شروع کر دیں گے۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا مقصد صرف کریڈٹ لینا ہے، فتنہ الخوارج کو حقیقت، اخلاقیات اور ذمہ داری سے کوئی غرض نہیں۔ بیرونی مدد سے پھیلنے والے انتشار کی ہر کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ پاکستان کے جائز پانی کی دستیابی کے لیے ضروری اقدامات سے قطعاً گریز نہیں کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کا 2 ٹوک موقف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرتے ہوئے آپریشنل تیاریاں جاری رکھیں۔ کمانڈرز جنگ کے بدلتے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ شرکاء نے کہا، مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں سے بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ فورم نے افغان طالبان کے زیر تسلط علاقوں سے بھارتی حمایتی گروپس کے حملوں کی منصوبہ بندی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ کہا، خطے میں پائیدار امن افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ قم کی مسجد جمکران میں ادا کر دی گئی۔ لاکھوں افراد کی شرکت۔ مسجد جمکران سے جنازے کا جلوس حرم بی بی فاطمہ کی جانب رواں دواں۔ شہید راہبر معظم کا جسد خاکی بذریعہ ہیلی کاپٹر تہران سے قم پہنچایا گیا۔ میت کو عراق کے شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ تدفین جمعرات کو مشہد میں ہوگی۔ ARY نیوز کی ٹیم بھی خصوصی کوریج کے لیے ایران میں موجود۔ و دولت پاکستان در شهادت رهبر شهید ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای تشکر میکنم. الحمدلله سلامتن و کار خودشون رو انجام میدن. مجتبیٰ خامنائی ٹھیک ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ شہید رہبر کے لیے تعزیت کرنے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے سسر ڈاکٹر غلام علی حداد عادل کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا، پاکستانی حکومت نے کوشش کی ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے۔ ہمیں امریکیوں پر اعتماد نہیں، پاکستان بھی حقیقت جانتا ہے۔ امید ہے پاکستانی حکومت کی کوششیں کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ آیت اللہ خامنائی ایران میں علامہ اقبال کی شناخت رکھنے والے ابتدائی لوگوں میں سے ہیں۔ علامہ اقبال کی شناخت رکھنا رہبر شہید کا پاکستان سے لگاؤ اور توجہ کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر غلام علی حداد عادل کی بیٹی بھی آیت اللہ خامنائی کے ساتھ شہید ہوئیں۔ حداد عادل شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر تھے۔ موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے بھی مشیر ہیں۔ ایران نے آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر پھر حملے شروع کر دیے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق قطر کے آئل ٹینکر سمیت 2 جہازوں پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ قطری جہاز میں آگ بھڑک اٹھی، دونوں جہازوں کو شدید نقصان پہنچا۔
کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ مطابق قطر کے آئل ٹینکرز نے امریکی بحریہ کی مدد سے آبِ ہرمز میں بنائے گئے عمانی راستے سے گزرنے کی کوشش کی، جس پر اسے نشانہ بنایا گیا۔ We're going to make a deal or we're going to finish the job. And it won't be tough to finish the job. Rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply. 1 گھنٹے میں ایران کو تباہ کر سکتا ہوں، لیکن میں ڈیل چاہتا ہوں۔ 9 کروڑ عوام کی زندگیاں متاثر نہیں کرنا چاہتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اوول آفس میں خطاب، کہا ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کی عسکری طاقت تباہ کر دی۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کی جنگ تو بہت آسان تھی، میں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ بھی میں نے ہی رکوائی۔ دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے، اپنے دستخط کی عزت کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے ایم او یو کی شق نمبر 13 واضح ہے، دھمکیوں کے تسلسل میں حتمی معاہدے پر بات چیت شروع نہیں ہوگی۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر غالباف کہتے ہیں شہید سپریم لیڈر سید آیت اللہ خامنہئی کے قاتلوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ انتقام کا آخری مرحلہ مقبوضہ بیت المقدس کی آزادی کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ تجارتی معاملات ابتدائی مراحل میں ہیں، پر امید ہے کہ ایران کے ساتھ تجارت میں اہم پیش رفت ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں حکومتی پالیسیز کی بدولت مالیاتی نظام پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ پائیدار معاشی ترقی کے لیے مالیاتی نظام مضبوط ناگزیر ہے۔ بجٹ میں کاروباری طبقے کے لیے سپر ٹیکس ختم کیا گیا، زرعی اور صنعتی شعبے کو ریلیف دیا گیا۔ نجی شعبے کو مضبوط بنانا حکومت کی ترجیح ہے۔ مالیاتی شعبے میں جدت وقت کی ضرورت ہے۔ ٹیکس نظام میں شفافیت کے لیے انسانی مداخلت کو کم کیا جا رہا ہے۔ کسانوں کو اجناس کی پروسیسنگ کے لیے قرضے اور آگاہی فراہم کی جائے، چھوٹی صنعتوں کے لیے خصوصی پروڈکٹس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ سمیڈا پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت، کہا ایس ایم ایز کی ترقی میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات ضروری ہیں۔ سمیڈا نوجوانوں اور خواتین کو صنعتیں لگانے میں معاونت فراہم کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ کابینہ کو معاشی اور سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا۔ اہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاکستان کی کثیر الجہتی سفارتکاری پر جائزہ اجلاس۔ اسحاق ڈار کو مختلف عالمی فورمز اور آئندہ اعلیٰ سطح اجلاسوں پر بریفنگ دی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کثیر الجہتی تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم نے مختلف عالمی فورمز پر پاکستان کے موقف سے متعلق ہدایات دی۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ کرغزستان، کرغز ہم منصب کے ساتھ رخ اردو کلچرل سینٹر کا دورہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں ثقافتی پرفارمنس کا مظاہرہ۔ صدر مملکت کے دورے میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور معدنیات میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ مارکہ کارگل کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت۔ قبر پر پھول رکھنے کی تقریب، شہید کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، سروسز چیفز اور پاک فوج کا حوالدار لالک جان شہید کو زبردست خراج عقیدت۔ حوالدار لالک جان نے 1999 میں دشمن کے خلاف بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود حوالدار لالک جان نے پوزیشن نہیں چھوڑی اور جوانوں کی قیادت کرتے رہے۔ انہوں نے فرض کی راہ میں غیر متزلزل عزم کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کی لازوال قربانی، شجاعت، استقامت ملک و ملت کے لیے بے لوث خدمت کا روشن نشان ہے۔
خیبر پختونخوا حکومت نے دہشت گردی سے متاثرہ اقلیتی خاندانوں کے لیے امدادی پیکج کی منظوری دے دی۔ متاثرہ اقلیتی خاندانوں کے لیے 12 کروڑ 60 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں 173 درخواستوں کا جائزہ، 167 مستحق خاندانوں کے لیے امداد منظوری کی گئی۔ بھارتی پردھان منتری فلم ستلج سے خوفزدہ، ہندوتوا کی پیروکار مودی سرکار پر خالصتان تحریک کا خوف سوار۔ مودی حکومت نے فلم ستلج ریلیز ہونے کے دوسرے دن ہی آن لائن پلیٹ فارم سے ہٹا دی۔ مرکزی اداکار دلجیت دوسانجھ کا فلم ہٹانے پر ایکس پر رد عمل، کہا اب اس فلم کو روکا نہیں جا سکتا، خالڑہ صاحب کی آواز دبائی نہیں جا سکتی۔ بھارتی فلم ستلج انسانی حقوق کے کارکن جسونت سنگھ خالڑہ کی زندگی پر مبنی ہے۔ فلم 3 جولائی کو ریلیز ہوئی، 5 جولائی کو ہٹا دی گئی۔ جسونت سنگھ خالڑہ نے پنجاب میں ہزاروں افراد کے ماورائے عدالت قتل کی تحقیقات کی تھی۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں فائرنگ سے نوجوان اسکول ٹیچر مدثر علی جاں بحق۔ پولیس کے مطابق نوجوان گھر سے نکلا تو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کر دی، 2 گولیاں گردن کے قریب لگیں۔ واقعہ بظاہر ٹارگٹ کلنگ معلوم ہوتا ہے۔ کراچی کے مراد میں منگوٹ کے 2 تعلیمی منصوبوں میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگیاں، سابق ایگزیکٹو انجینئر نے خلاف قواعد ایڈوانس ادائیگیاں کی۔ سیکرٹری کالجز کا ذمہ دار افسران اور دونوں ٹھیکیدار کمپنیز کے خلاف کارروائی کا حکم، افسران کو شو کاز نوٹس جاری کرنے اور ریکارڈ کی جانچ کے احکامات۔ گرلز کالج پر 9.5 کروڑ لاگت آنا تھی، 8 کروڑ 84 لاکھ خرچ ہوئے، کام 60% مکمل ہوا۔ راولپنڈی میں صادق آباد کے علاقے ڈھوک کالا خان میں 300 روپے کے تنازع پر نوجوان قتل۔ پولیس حکام کے مطابق نوجوان کو اس کے رشتہ دار نے چھری کے وار سے قتل کیا۔ مقتول کی شناخت علی حیدر کے نام سے ہوئی، لاشیں ہسپتال منتقل۔ پشاور کے علاقے حیات آباد میں لڑکی کے اغوا اور زیادتی کا کیس، ملزمان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خارج۔ پولیس نے ملزمان آصف اور ایوب کو حراست میں لے لیا، عدالت نے ریمارکس دیے، متاثرہ لڑکی کا بیان بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ ملزمان عبوری ضمانت کے لیے کوئی غیر معمولی صورتحال ثابت نہیں کر سکے۔ میاں والی میں لیڈی کانسٹیبل کو ہراساں کرنے پر کانسٹیبل رحمت اللہ کے خلاف مقدمہ درج، ملزم نے لیڈی کانسٹیبل پر گن پوائنٹ پر شادی کے لیے دباؤ ڈالا۔ لیڈی کانسٹیبل کی مزاحمت پر ملزم کا پستول گر گیا۔ اطلاع ملنے پر لیڈی کانسٹیبل کے والد اور بھائی بھی موقع پر پہنچ گئے۔ ملزم دھمکیاں دے کر اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان اسمبلی میاں شاہد حسین اور اون جہانگیر کی ملاقات، صوبائی ترقیاتی منصوبوں، حلقے کے مسائل اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے کہا عوام کی خدمت کا سبق نواز شریف سے سیکھا ہے، دیہی مراکز صحت کی اپ گریڈیشن سے علاج کی سہولتیں دہلیز پر مل رہی ہیں۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1.25 لاکھ گھر تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ میں تینوں میزبان ملکوں کی ٹیمیں آؤٹ۔ بیلجیم نے میزبان امریکہ کو 4-1 سے ہرا کر لاسٹ 8 میں جگہ بنا لی۔ رونالڈو کا ورلڈ کپ جیتنے کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ اسپین نے پری کوارٹر فائنل میں پرتگال کو 1-0 سے ہرا کر ورلڈ کپ سے باہر کر دیا۔ اسپین کی ٹیم جیت کے ساتھ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ آخری ورلڈ کپ کھیلنے والے رونالڈو شکست کے بعد آبدیدہ ہو گئے۔ کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ پری کوارٹر فائنل میں آج دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ مصر سے ہوگا۔